الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں اور میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، محترم سامعین و ناظرین، پانچ راتیں ایسی ہے
جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، 5 راتیں۔ یوں فرمایا کہ اس میں سے ایک جمعہ کی رات، جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، جیسے آج کی رات ہے، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، اور یہ رات ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے، جمعہ کی رات۔ اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اس میں درود شریف بھی زیادہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم کئی وقت سے سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو اب عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی تو عمل سے بنے گی۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، گیلری میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن یوں فرمایا کہ اس سے زندگی بنتی نہیں۔ پھر زندگی کیسے بنتی ہے؟ تو یوں فرمایا کہ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے، زندگی میں بہار آتی ہے اور زندگی میں نکھار آتی ہے۔ دوسری ایک بات یاد رکھ لیجئے، آج انسان سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بنگلہ ہو جائے، اچھی کار ہو جائے، میرے بچے اچھا پڑھ لکھ لیں تو شاید زندگی ویل سیٹ ہو جائے، زندگی خوبصورت اور پر رونق بن جائے۔ یوں فرمایا چیزوں سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ ایک شخص کے پاس 90,000 روپے کی قلم تھی، بول پین تھی، لیکن اس سے زندگی نہیں بنتی۔ مرسیڈیز اتار لے تو اس سے بھی زندگی نہیں بنتی، اوڈی لے لے، بی ایم ڈبلیو لے لے، یا نینو ہو، یا سائیکل ہو، یا پیر نہ ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ سنتوں پر چلنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے۔ اور جتنے بھی اللہ والے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، پھر چاہے بایزید بستامی ہو، جنید بغدادی ہو، فضیل بن عیاض ہو، بشر حافی ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، یا حضرت بابا فرید الدین عطار ہو، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، یا پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی ہو، یا حضرت خواجہ دانا صاحب ہو، یا حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہو، جتنے بھی اللہ والے دنیا سے تشریف لے گئے، ان سب کی زندگی خوبصورت تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی نقل اتاری تھی، ہمارے نبی کی سنتوں پر چلے تھے۔ اور عمر واڑہ والو یہ سن لو، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے محبوب، اللہ کو بہت پسند۔ کون؟ فرمایا جو ہمارے نبی کی نقل اتارے، جو ہمارے نبی کی چال چلے، جو سنتوں پر چلے،
تو زندگی جو بنے گی وہ چیزوں سے نہیں، وہ نعرے لگانے سے نہیں، وہ باتیں کرنے سے نہیں، صرف علم کے ہونے سے نہیں، صرف جان لینے سے نہیں، صرف بیانات سن لینے سے نہیں، صرف اچھی باتوں کو جان لینے سے نہیں، بلکہ میرے عزیزوں یہ لکھ کر چلے جاؤ، یہ طے کر کے چلے جاؤ کہ زندگی تو ہمیشہ عمل سے بنتی ہے۔ میرے پاس بائک ہو اور بائک پر دونوں طرف 10-10 لیٹر پیٹرول تھیلی کے اندر رکھا ہوا ہو، اب بائک چل نہیں رہی ہے، سب مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مولانا پیٹرول ڈلوا لو، بائک چل جائے گی، اچھی بائک ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، آپ پیٹرول ڈلوا لیجئے، بائک چلے گی۔ میں پیٹرول ہی نہیں ڈلوا رہا ہوں اور پریشان ہوں، بے چین ہوں، اچھی بائک ہے، خوبصورت ہے، پھر بھی چل نہیں رہی ہے۔ ایک سمجھدار شخص میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا کیا حرج ہے اگر 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا لو تو؟ ارے کیا بات کرتے ہو 100 روپے کی، یہ میرے پاس بائک میں 2000 روپے کا پیٹرول ہے۔ کہاں ہے مولانا؟ چلنی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھ اس تھیلی میں 1000 روپے کا ہے، اس تھیلی میں 1000 روپے کا ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مولانا تھیلی میں نہیں، اندر چاہیے، اندر ٹنکی میں۔ ٹنکی میں صرف 50 روپے کا ہوگا نا تو بھی آپ کی بائک چلے گی، اور تھیلی میں 2 لاکھ روپے کا ہوگا تو بھی بائک نہیں چلے گی۔ آپ گھر میں پورا کتب خانہ بنا لو، پوری زندگی آپ اللہ والوں کے بیانات سنو، لیکن جب تک زندگی میں عمل نہیں آئے گا، یو ٹرن نہیں لیں گے، سچی اور پکی توبہ نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کریں گے اور اپنی نیتوں کو درست نہیں کریں گے، وہاں تک کام نہیں چلنے والا۔ تو کیا کریں؟ فرمایا ابھی ہی اپنی نیت کو درست کر لے۔ کل کر کے تو کئیوں کے جنازے اڑ گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج موقع ہے، جمعہ کی رات ہے، رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اور توبہ کیسی کریں؟ فرمایا کہ سچی اور پکی توبہ کریں۔ ہم لوگ جو توبہ کرتے ہیں نا، اس کا تھوڑا سا ایک الگ معاملہ ہے۔ میں ذرا ابھی کی مثال سے سمجھاؤں، لیٹسٹ مثال سے آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ توبہ کیسی کرتے ہیں؟ ہمیں ممبئی جانا ہے، سورت سے ہماری 10 بجے کی ٹرین ہے، ٹکٹ بھی ہے، 9:45 بجے ہم لوگ اسٹیشن پہنچ گئے، اب ممبئی جانا ہے، 10 بجے ٹرین آئی، اس میں بیٹھ بھی گئے، ہمارے پاس ٹکٹ بھی ہے، وقت سے پہلے پہنچ بھی چکے ہیں، ٹرین میں بھی بیٹھ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ بھروچ کا اسٹیشن آ چکا ہے۔ اوہ، مجھے تو ممبئی جانا تھا، اعلان تو نوساری کا ہوتا، بلساڑ کا ہوتا، واپی کا ہوتا، یہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ کہ ایسا لگتا ہے کہ میں احمد آباد کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ بازو والے سے پوچھا یہ ٹرین ممبئی جائے گی؟ کہا ممبئی سے تو میں آ رہا ہوں۔ پھر کہا یہ تو احمد آباد جائے گی۔ او ہو، بہت رویا، بہت افسوس کیا، اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک کو سوری کہہ رہا ہے، اپنے آپ پر شرمندہ ہے، نادم ہے، بہت افسوس۔ جتنا افسوس ہو سکتا تھا، جتنا رو سکتا تھا، رو لیا۔ اللہ کا بندہ اترتا نہیں ہے، سمجھ میں آیا کچھ؟ تو سب کر رہا ہے، خالی اتر نہیں رہا ہے۔ تو رو کے ممبئی جائے گا یا آگے ہی جائے گا؟ آگے ہی جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد بروڑا آیا، وہ پھر رویا، بہت تڑپا۔ اللہ کا بندہ وہاں بھی اترتا نہیں ہے، تو اب کہاں جائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد احمد آبادی پہنچے گا۔ جتنا رو لیں، جتنا افسوس کر لیں، جتنا تڑپ لیں،
جتنی کوشش کر لیں، جتنی محنت کر لیں، پہنچے گا احمد آباد۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جانا ہے اللہ کی طرف اور راستہ پکڑا ہوا ہے ہیرو والا، کرکٹروں والا، اللہ کے نافرمانوں والا، اور دوسرا پورا راستہ ہے۔ اور اس کے درمیان جب معراج کا واقعہ سنتا ہے، یا جب اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے، یا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا ہے، روتا بھی بہت ہے، تڑپتا بھی بہت ہے، افسوس بھی بہت کرتا ہے، رمضان میں خوب روتا ہے، لیکن رونے کے بعد چلتا وہیں سے آگے، یوں ٹرن نہیں لیتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں ہو رہی تو لاکھ بیان سنتا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بڑی رات ہو تو کہا پھر مسجدیں بھر جائے گی، جمعہ کا دن ہو تو کہا پھر مسجدیں بھر جائے گی، عید کا دن ہو تو کہا پھر مسجدیں بھر جائے گی، لیکن ویسے روزانہ تو کہا نماز فرض ہے، تو کہا بالکل نماز فرض ہے۔ یہ بیان سننا فرض ہے، تو کہا نا 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 نا، کوئی فرض نہیں بیان سننا، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے۔ پھر کل عشاء، نا جمعہ میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا میرا عزیزو۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا ہوں، بادشاہ بھی بن گیا نا اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پریشانی رہے گا۔ اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ بن جائے یا فقیر بن جائے۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، یہ گزر جائے گی، مالداری میں بھی گزرے گی، غریبی میں بھی گزرے گی، اور بنگلے میں بھی گزرے گی، اور جھوپڑے میں بھی گزرے گی، خود کی دکان ہوگی تو بھی گزرے گی، نوکری کرتا ہوگا تو بھی گزرے گی۔ اور میرے عزیزوں، مالداری کے ساتھ، غریبی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، غمی کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، ذلتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ دنیا گزر جائے گی۔ دنیا کیا گزرے گی؟ میں اور آپ گزر جائیں گے۔ اصل کیا ہے؟ دنیا میں کس میں رہے؟ تو کہا نا 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 نا، وہاں کیسے رہیں؟ اسی کو شاعر نے کہا، یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ کیا مقام ملا وہاں؟ اصل تو وہ ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمیں تو اللہ والوں کی نقل اتارنی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سن لینا یہ اور چیز ہے، اللہ والوں کی باتیں سن کر جھوم جانا، بایزید بستامی بہت بڑا اللہ والے، یہ اور چیز ہے۔ یہ باتیں اس لیے سنائی جا رہی کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، ہماری اولاد ان کے جیسی ہو جائیں، ہماری نسل خواجہ دانا صاحب جیسی ہو جائے۔ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مولانا وہ کہاں ہم کہاں، نہ بھائی غلط بات نہ کر، وہ بھی اللہ کے بندے، تو بھی اللہ کا بندہ۔ ان کا جو کعبہ تھا وہی تیرا کعبہ، ان کا جو روزہ تھا وہی تیرا روزہ، ان کے پاس جو قرآن تھا وہی تیرے پاس ہے، ان کے پاس جو حدیث شریف تھی وہی تیرے پاس ہے۔ وہ بھی ایک ماں سے، تو بھی ایک ماں سے، وہ بھی اللہ کی زمین پہ چلتے تھے، تو بھی اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچتے تھے اور اللہ کے حکموں پر چلتے تھے۔ تو بھی ان کی طرح گناہوں سے بچ اور اللہ کے حکموں پر چل، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہ، اللہ کے ذکر میں رہ۔ تو تہجد پڑھ، اشراق پڑھ، چاش پڑھ، اوابین پڑھ۔ جس اللہ نے وقت کو دیا ہے اس اللہ کو وقت دے کر دیکھ، تیرے بھی اچھے دن آ جائیں گے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ اب کسی کو اپنا نہیں بنا سکتا، اب کسی کو خواجہ صاحب جیسا نہیں بنا سکتا کہ بھائی اب میرے پاس وہ کوالٹی نہ رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کا کوئی وزیر بھی نہیں، کوئی مشیر بھی نہیں کہ بھئی فلاں آدمی کہتا ہے اللہ مجھے آپ کا ولی بننا ہے، جبرائیل تو کیا کہتا ہے، میکائیل تو کیا کہتا ہے، اسرافیل تیری کیا رائے ہے۔ اللہ کو کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں۔
وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو لاک ڈاؤن کر سکتا ہے، وہ چاہے تو دکانیں بند کروا سکتا ہے، وہ چاہے تو کورونا لا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو پوری دنیا میں قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر قائم کروا سکتا ہے۔ اس کی زمین ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں، اس کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کرتا۔ اور دیکھو ایک چھوٹے سے وائرس سے جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا، کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا، کوئی علاج نظر نہیں آ رہا، ارے دنیا والوں، ہاسپٹل والوں، ارے بڑے بڑے ڈاکٹروں، ارے تمہارے ایکس رے کہاں ہے، تمہارے مشین کہاں ہے، وہ تمہاری جرمن کی ٹیکنالوجی کہاں ہے، وہ تمہاری آسٹریلیا کی پڑھائی کہاں ہے، تمہارے سب مشین کیوں فیل ہو گئے؟ ارے انگلینڈ والوں تمہارے مشین کہاں ہے، کینیڈا والوں، امریکہ والوں، یورپ والوں، آسٹریلیا والوں، سری لنکا والوں، ارے ممبئی والوں، وہ تمہاری بڑی بڑی ہاسپٹلوں کے وہ مشین بڑے بڑے جس میں ایکس رے ہو جاتے تھے، ذرا یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی حل نظر آتا ہے؟ فرمایا عذاب کا بھی کبھی کوئی علاج ہوتا ہے کیا؟ عذاب کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ مولانا یہ تو کسی نے ہوا میں کوئی چیز ڈالی ہے، میرے عزیز اللہ چاہتا تو اسی سیکنڈ ختم کر دیتا، کورونا میں اتنے سب کی موت نہ ہوتی۔ اور دوسری بات یاد رکھنا عمر واڑہ والوں، جتنے لوگوں کا کورونا میں انتقال ہوا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کورونا نہ بھی ہوتا تو ان کا اسی وقت میں انتقال ہوتا، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا۔ کیا کورونا چلا جائے گا؟ کیا لوگوں کا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا انتقال کا سلسلہ بند ہو جائے گا؟ کیا روزانہ آئی سی یو روم سے لاشیں نہیں آ رہی ہے؟ کیا روزانہ ہمارے واٹس ایپ پر انا للہ کی خبریں نہیں آ رہی ہے؟ مولانا لیکن وہ تو کورونا میں ہوا، ہاں ٹھیک ہے، کورونا ذریعہ بنا، کسی کا ایکسیڈنٹ ذریعہ بنتا ہے، کسی کی بیماری ذریعہ بنتی ہے، کسی کو ہارٹ کی تکلیف ذریعہ بنتی ہے، کسی کو شوگر، کسی کو پریشر، کسی کو کورونا، کسی کو بیماری، کسی کو کملا، کسی کو کملی، یہ سب تو بہانے ہیں، ورنہ جب وقت آ جائے گا اللہ فرماتا ہے جس کا خلاصہ نہ تھوڑی دیر آگے نہ تھوڑی دیر پیچھے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، ان کا وقت آ گیا تھا۔ اور عمر واڑہ والوں، ہم لوگ کورونا سے تو بچ سکتے ہیں لیکن ہم موت سے نہیں بچ سکتے ہیں کہ بھائی موت سے بچ جائیں گے، تو فرمایا نا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ سب ماسک پہن رہے ہیں نا؟ ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی کہ پوری دنیا کی انسانیت نے مل کر کوئی تو ایسا جرم کیا تھا کہ آج جس کو بھی دیکھو سب منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت نے مل کر کوئی تو ایسا جرم کیا تھا کہ آج جس کو بھی دیکھو سب منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ مولانا یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ وہ کافر لوگ کلم کلہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کیا ان کے شرک کی وجہ سے نہیں؟ وہ تو ہم سے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ نے ہمارے نبی کی زبانی پہلے ہی اعلان کروا دیا ہے، کافروں کو ایک طرف کر دو۔ اچھا کیوں ایک طرف کریں؟ آقا فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، حضور فرماتے ہیں، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ 60-70 سالہ زندگی کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اے مومنو،
تمہارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، وقتی ہے، فانی ہے۔ جس طرح تیرے پردادا کی، ان کے ابا کی، ان کے ابا سب دنیا سے چلے گئے، ان قریب میں آپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ان کے بچے، یہ سب نسلیں یہ بھی ان قریب اللہ کو پیارے ہو جائیں گی، سب کے جنازے اڑ جائیں گے۔ سب مر جانے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بھی سب مر جائیں گے، سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ سارے صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تابعین اللہ کو پیارے ہو گئے، تبع تابعین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیران پیر کو بھی موت آئی، بایزید بستامی کو بھی موت آئی، جنید بغدادی کو بھی موت آئی، فضیل بن عیاض کو بھی موت آئی، حضرت خواجہ دانا صاحب کو بھی موت آئی۔ یہ سب اللہ کو پیارے ہوئے۔ اے انسان تو بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ جب ملک الموت اور اللہ بچیں گے، اس وقت اللہ ملک الموت سے کہیں گے کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، ایک دن اس کو بھی موت آئے گی۔ بچے گا کون؟ فرمایا صرف اللہ۔ ہاں، اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ سے جو عشق کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاؤ۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آج وہ زندہ ہے، باقی سب دنیا سے چلے گئے۔ قبر میں بھی اللہ کام آئے گا۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اللہ کی محبت نور ہے اور مخلوق کی محبت ظلمت ہے۔ اللہ کی محبت جس کو نصیب اس کے چہرے پر رونق ہی رونق، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار اس کے چہرے پر بے چینی کے اثرات۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار اس کا دل سکون سے بھرا ہوا، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار اس کا دل بے چینی سے بھرا ہوا۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار اس کے لیے ہر چیز میں برکت، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار اس کے لیے ہر چیز میں بے برکتی۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار اس کا انجام اچھا، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار اس کا انجام برا۔ اس لیے فرمایا اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ وہ ملے گی کیسے؟ فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنتوں کے راستوں پر چلے گا تو اللہ ملے گا، سنتوں کے راستوں سے ہٹا تو نہ اللہ ملے گا نہ برکت ملے گی، زندگی بھی پریشان، گھر میں بے چینی، بیوی نافرمان، بچے نافرمان، نہ دنیا میں اچھا لگے گا، نہ قبر میں اچھا لگے گا، نہ آخرت میں اچھا لگے گا، نہ اللہ کو منہ بتانے کے قابل رہے گا، نہ اولیاء کرام کو منہ بتانے کے قابل رہے گا، کیونکہ ان کی تہجد بھی نہیں جاتی تھی۔ تو میرے عزیزو، معراج کا جو واقعہ ہوا نا، معراج کا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ مختصر طور پر معراج کا واقعہ یہ عاجز آپ کو اپنی زبان میں سناتا ہے، اس کا خلاصہ ذرا دھیان سے سنیں۔ کچھ باتیں درمیان میں عرض کرتا چلوں گا، اگر پہلے سے سنیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ یہ دو واقعے ہیں، الاسراء والمعراج۔ یوں سمجھیے کہ مسجد حرام سے جو بیت المقدس تک کا جو آقا کا سفر ہوا اس کو الاسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو اوپر کا سفر ہوا، جو ساتوں آسمان اور جو اوپر کا سفر ہوا عرش معلیٰ تک جو اللہ کا دیدار ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں، اوپر کا سفر۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ شریف کے قریب ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، آقا وہاں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ پھر کیا ہوا؟ دروازے سے آئے، فرمایا نا جو چھت تھی گھر کی وہ چھت پھٹی، جبرائیل امین اندر تشریف لائے، ہمارے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت سے اٹھایا، بڑے ادب سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، معراج کا سفر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے، بیت اللہ شریف قریب تھا، آپ حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں آقا پھر آرام فرمانے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اٹھایا اور سفر پر چلنے کی درخواست پیش کی۔ ہمارے نبی حتیم کعبہ سے اٹھے، قریب میں زمزم کا کنواں ہے جسے چاہے زمزم کہا جاتا ہے، جہاں سے زمزم کا پانی نکلا تھا، ہمارے نبی وہ زمزم کے کنویں پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لٹایا، آپ کو سلا دیا اور شق صدر ہوا، سینے مبارک کو چاک کیا، سینے مبارک کھولا گیا اور بڑے ہی ادب سے آپ کے دل کو نکالا گیا۔ حضرت جبرائیل جنت سے ایک تشت لائے تھے جو سونے کا تھا، پیالہ لائے تھے تشت جو سونے کا تھا، جو ایمان اور حکمت کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا، اس کے بعد آپ کا دل مبارک جہاں تھا اسی جگہ رکھ دیا گیا، سینے مبارک کو بند کر دیا گیا، ایسا لگتا تھا پتہ ہی نہ چلے کہ شق صدر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہارٹ کے ڈاکٹروں نے یہ جو سرجری نکالی ہے اٹیک کے بعد، یہ اسی واقعے سے نکالی ہے۔ ایک تو اس وقت واقعہ پیش آیا، ایک وقت حضرت سیما جو ہمارے نبی علیہ السلام کی دودھ شریک بہن ہے، اس کے ساتھ جب آپ بکریاں چرانے گئے تھے، اس وقت ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یا تو اس واقعے سے یا اس واقعے سے میرا غالب گمان یہ ہے، یہ ہارٹ کے ڈاکٹروں نے یہ جو سرجری نکالی ہے یہ اسی واقعے سے نکالی ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق لائے تھے، آقا کو اس پر سوار کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل آپ کے ردیف بنے، آپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب سفر شروع ہوا، تھوڑی ہی دیر میں یثرب پہنچے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ، پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کا نام پڑ گیا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، پیارے نبی جی آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نیچے اترے، تقریباً 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ یہیں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی برکت کی جگہ ہو، وہاں 2 رکعت نفل برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نظر اللہ پر ہو، پھر بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو فرمایا کہ جہاں برکتی جگہ ہو وہاں پر بندہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے۔ ہاں وہاں شرک و بدعات نہیں کر سکتا۔ دیکھو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ اس نے سب نبیوں کو دیا، اس نے صحابہ کو دیا، اس نے تابعین کو دیا، اس نے تبع تابعین کو دیا، اور اسی نے ہمیں دیا۔ ماں کے پیٹ میں ہماری آنکھ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ہمارے کان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ ہمارے ناک کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ یہ ایک ناپاک قطرے سے پورا انسان کس نے تیار کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ معراج پر ہمارے
نبی کو کس نے بلایا؟ تو کہا اللہ نے۔ خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پیران پیر کو پیران پیر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وہ بھی، ورنہ ابھی ہم بھی اپنے بیٹے کو کہہ دیتے کہ آج سے تو پیران پیر بن جائے گا، تبھی بنے گا جب اللہ بنائیں گے۔ اس لیے فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ آج مجھے 4 باتیں میں خود بھی طے کروں گا اور آپ لوگ بھی طے کریں گے۔ ہمیں 4 باتوں کے بارے میں آج مضبوط نیت کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اس میں پہلی نیت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے گھر میں آئیں گے اللہ سے بھیک مانگ کر جائیں گے، بغیر بھیک مانگے نہیں چلے جائیں گے۔ دکان پر جاتے ہیں تو کچھ امید لے کر جاتے ہیں نا، کچھ پیسے ملیں گے۔ مزدوری پر جاتے ہیں تو کچھ امید لے کر جاتے ہیں۔ ارے مسجد میں آوے، اللہ کے گھر میں آوے، اس کے شاہی دربار میں آوے اور بھیک مانگے بغیر چلے جائے تو فرمایا نہ اچھی عادت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، بے چین ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہمارے پاس ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اس کے سامنے پھیلانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ پھر 10 گھنٹے بزنس کے لیے ہے، مزدوری کے لیے ہے، خالی اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ جتنے اللہ والے گزرے یہ بہت مانگتے تھے، یہ ہاتھوں کو کٹورا بہت بناتے تھے، یہ عاجزی بہت کرتے تھے۔ یوں فرمایا مانگنا سیکھنا ہو تو یہ فقیروں سے سیکھو۔ کیسا مانگتے ہیں؟ بھائی صاحب 10 روپے کا وڑا پاؤں کھانا ہے، دے دو دے دو دے دو۔ ارے بھائی نہ دے دو، ایسا مت کرو، بہت بھوک لگی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، ذرا دے دو بھائی، اللہ کے واسطے دے دو۔ اللہ آپ کو حاجی بنائے، اللہ آپ کو نمازی بنائے، اللہ پاک آپ کو۔ آپ یہ مت سمجھنا مجھے بھی عادت ہے کوئی مسجد کے باہر کھڑے رہنے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ مخلوق کے سامنے مانگنا یہ ذلت ہے اور اللہ سے مانگنا یہ عزت ہے۔ یوں فرمایا دعا جو ہے نا، دعا ہم مانگتے ہیں، ہم تو اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ یوں فرمایا وہ الگ چیز ہے جو تو مانگ رہا ہے، لیکن یہ جو تو جتنی دیر تو دعا مانگ رہا ہے نا، اس پر بھی تجھے ثواب ملے گا، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ جیسے 2 رکعت نفل کوئی پڑھے یہ عبادت ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس سے چلتے پھرتے باتیں کرنا، اس سے دعا کرنا، کیا کرنا؟ دعا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یوں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندہ بھیک مانگے اس سے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگے، اللہ سے اللہ کا عشق مانگے، 5 وقت کی فرض نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مانگے، تہجد اشراق چاشت اور اوابین کی توفیق مانگے، سنتی لباس کی توفیق مانگے، ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہو جائے اس کی توفیق مانگے، اللہ سے برکت والی حلال روزی مانگے۔ یوں فرمایا میں انسان مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، اگر مخلوق سے مانگے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ سے مانگتا رہے گا تو اللہ اپنا بنا لے گا۔ یوں فرمایا دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ایک بات طے کرو، نماز پڑھنے جب بھی آئیں گے، چاہے 30 سیکنڈ چاہے 1 منٹ، اس کی ایسے پریکٹس بنا لیں گے۔ کون کون طے کرتا ہے؟
جس کو یوں کرنے کی عادت پڑ گئی پھر ہمیشہ وہ یوں کرنے والا بنتا ہے، مخلوق کے سامنے یوں کرنے والا نہیں بنتا۔ جس کو یوں کرنے کی عادت ہو گئی، سب مسئلے اس کے حل، سب پریشانیاں دور۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو تو اللہ سے لینے کا ہی موقع مل گیا۔ جتنے اللہ والے گزرے سب دعا والے تھے، اور ہم یہاں سے امید لگا رہے ہیں، وہاں سے امید لگا رہے ہیں، وہاں سے امید لگا رہے ہیں۔ اتنے سال ہوئے، بے چینی بڑھتی جا رہی، پریشانی بڑھتی جا رہی، گھر کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں، پیسہ بچتا نہیں ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ کیوں؟ یوں کیا نہیں اور مخلوق سے امید لگائی، وہ ناراض ہو گیا۔ ہماری بیوی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے تو ہم خوش ہوں گے، اس کے ہوتے ہوئے بندہ کسی اور طرف جا کے وہ خوش ہوگا۔ اس لیے فرمایا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ نے جو ہمارے اولیاء کو، اللہ نے جو اپنے اولیاء کو عطا فرمایا اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف کے قریب سے سفر شروع ہوا، براق پر آپ پہنچے یثرب، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ آپ جو ہیں وہاں سے چلے تو آپ پہنچے طور سینا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی یہاں بھی آپ اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے، یہ وہ جگہ ہے یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے 30 پارے 28 پاروں میں سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک طرف فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ ہے، ظاہری طاقت ان کے پاس، ظاہری سامان ان کے پاس۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے چند متبعین ہیں۔ میرے عزیزو ان کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں، ہاں سب کے پاس اللہ کا تعلق تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک طرف پوری طاقت فرعون اور اس کا لشکر، جاہو جلال، دبدبا، رعب، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور چند مسلمان، چند ان کے متبعین، اور ظاہری تقریباً کوئی طاقت نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی طاقت کیسے بتائی؟ ایک ہی راستہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو اسی راستے سے گزارا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی راستے سے پکڑا اور غرق کر دیا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اللہ کا ہو گیا، اللہ نے پار لگا دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر اللہ کا نہ ہوا، اللہ نے پکڑ لیا۔ ڈھیل بڑھا دیتا ہے، اس سے زیادہ ڈھیل دینے والا کوئی نہیں۔ فرعون کے 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال تک اتنی لمبی ڈھیل دی۔ ڈھیل بڑی دیتا ہے، اور پکڑ کی ایسی کی، نہ اس کو آسمان قبول کرے نہ اس کو زمین قبول کرے۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ کئی سالوں سال گزر گئے، آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ ڈھیل بڑی دیتا ہے۔ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہو تو یہ اس کی ڈھیل ہے، پھر بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ذرا جب رسی ٹائٹ کریں، اللہ اکبر، انسان کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے۔ تقریباً 2 گناہ ایسے ہیں جس میں بہت جلدی پکڑ لیتا ہے اور بہت خطرناک طریقے پر پکڑتا ہے، یہاں تک کہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ یوں فرماتا ہے کہ یہ 2 گناہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا اعلان ہے، چلو اب مقابلے پہ اللہ، چلو آ جاؤ۔ اتنا ناراض۔ پہلا، کسی اللہ والے سے دشمنی کرنا، اس سے بہت ناراض۔
ابھی اپنے بچے کو کوئی برا بھلا بولے ہم برداشت کریں گے؟ اس کے عاشقوں کو کوئی برا بھلا بولے وہ برداشت کرے گا؟ دوسرا، سود، ویاج، یہ لیا یا دیا یا اس کے بزنس میں پڑا، اتنا ناراض کہ آپ ایک آدمی مجھے خوش نہیں بتا سکتے۔ اور قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا، قرآن سچی کتاب، کیا اعلان کر دیا؟ رزق دینے والا خود اعلان کر رہا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یہ اس کا صاف اعلان۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس لیے فرمایا صدقہ دیتے رہو بہت برکت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ جس نے بھی سود لیا ایسی پکڑ میں آتا ہے اور ایسا پھنستا ہے، نانی دادی یاد آ جاتی۔ اور کوئی انسان سوچے کہ میں ابھی گھر جا کے اس میں سے نکل جاؤں، میری پراپرٹی بیچ کر، میرا گھر بیچ کر، جلدی بکتی بھی نہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک شخص آئے، حضرت وہ سود لیا تھا نا، حضرت نے چہرہ ہی پھیر لیا، یہاں سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا، یہاں سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا۔ حضرت میں ایک گنہگار انسان ہوں، میری بات تو سن لو یار۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کیا سنوں، باقی کیا رکھا تو نے، اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ لی، اب کیا سنوں، کچھ تو باقی رکھ کے آیا ہوتا۔ مولانا سود لے لیں گے پھر دے دیں گے، نہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 12 لاکھ لیے، ادا کرتے کرتے 5 لاکھ پر پہنچا، اب 7 لاکھ باقی ہے، ایسا حادثہ آئے گا پھر 12 پہ، گھر بھی چلا جائے گا، دکان بھی چلی جائے گی۔ یہ ایسا کیچڑ اور دلدل ہے کہ انسان اندر ہی جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ جی نہ اب نہیں، بھوکا رہوں گا، ضرورت پڑی چٹنی روٹی کھاؤں گا، فاقہ برداشت کروں گا، روزے پہ روزے رکھ لوں گا، سود کا 1 روپیہ۔ میں نے تو یہاں تک سنا کہ سود کا 1 درہم، خالی 1 درہم، 50-10 ہزار کی بات جانے دو، 1 درہم، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، اس میں تقریباً یوں لکھا ہوا ہے کہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی خطرناک۔ 36، اتنا ناراض۔ کروڑوں اللہ والے یوں دعا کرنے بیٹھ جائے نا، پھر بھی اس کو رحم نہیں آئے گا جب تک سود سے نکلے گا نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے دل کی توبہ، دل کی توبہ۔ مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اللہ ہر حال میں دے گا، سود سے لے کر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر، حلال سے لے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے، ان کا گھوڑا جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا، حضرت مسجد میں نماز پڑھنے آئے، تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ یا اور کوئی صحابی ہوں گے، مجھے یاد ہے وہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ایک شخص تھے باہر، ان کو کہا بھائی میرے گھوڑے کا ذرا دھیان رکھنا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو نہ وہ انسان نہ گھوڑا، بہت تلاش کیا، گھوڑا مل گیا، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی جو زین تھی، جو سیٹ تھی، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، تو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو زین تھی وہ نہیں تھی، اور وہ انسان بھی نہیں تھا۔ حضرت علی نے سوچا چلو بازار سے زین خرید لیتے ہیں۔ مسجد میں حضرت علی نے یہ سوچا تھا کہ اس نے میرے گھوڑے کی نگرانی کی، ذریعے کے طور پر حفاظت کی، اس کو 30 روپیے دے دوں گا۔ کتنے؟ 30۔ باہر نکل کے دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، چلو خرید لیتے زین۔ ایک دکان پر کسی جگہ گئے تو اوپر زین لگی ہوئی تھی، تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو میرے گھوڑے کی ہے، جو میرا گھوڑا تھا
اسی کی ہے. دکاندار سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ ابھی ایک شخص بیچ کے گیا. اچھا کتنے میں بیچ کے گیا؟ تو کہا 30 روپے میں. اے دلی نے کہا حلال سے ملنے والے تھے, تھوڑا جلدی کر دی, حرام سے لے گیا, اللہ کو ناراض کر گیا, چوری کر گیا. چوری کا گناہ بڑا خطرناک. ایک شخص کے جب ہاتھ کاٹے جا رہے تھے, ہمارا نبی کا بھی دل دکھ رہا تھا, لیکن جو سزا وہ سزا. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا تھا جس کا خلاصہ, اگر آج یہ محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. یہ شریعت ہے, یہ مذاق نہیں ہے. پھر مولانا ہاتھ کاٹ دے تو چوری کی وجہ سے, کہا پھر سب جگہ سے چوری ختم ہو جائے گی. ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا جان بوجھ کر, اب اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. پھر تو کیا ہوگا؟ تو کہاں پھر سعودی عرب میں سب سے کم مرڈر کے کیس ہوں گے, سب سے کم ہوں گے. پورا دیکھے گا نا صاحب, اس کو مارا, اس کی گردن اڑائی, نہ بھائی مارنا نہیں کسی کو. اب سب ڈر رہے ہیں. پوری دنیا لیول پر سب سے کم مرڈر کے کیس سعودی عرب میں. کیوں؟ اللہ کی شریعت نافذ ہے. ایک نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے, پوری دنیا میں کوئی چوری کی ہمت کرے گا؟ سب بچ جائیں گے. ورنہ ہر 5ویں 6 دن چوری ہوگی, نہ چور کا پتہ چلے گا, سب سیٹنگ میں کام بن جائے گا. اللہ پاک ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو جب اسلامی حکومت ہو تو پھر وہاں یہ سارے مسائل اپنی جگہ نافذ ہوتے, پورا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات چل رہی تھی میرے عزیزوں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سود میں گرفتار نہیں ہوں گے, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. اگر کوئی ہو, اللہ کا واسطہ تڑپنا اللہ کے سامنے, جمعہ کی رات ہے اور ایک دم پکا ارادہ, ضرورت پڑے تو دکان بیچ دینا, ضرورت پڑے تو گھر بیچ دینا, ضرورت پڑے تو سب سننا بیچ دینا, ضرورت پڑے تو 10 جوڑی کپڑے ہو تو 8 جوڑی کپڑے بیچ دینا, لیکن اس سے نکل جانا. شاید اللہ کو اگر سچی توبہ ہوگی تو اللہ نکال دے گا, ورنہ نہ پھنستے ہی جاؤ گے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میرے عزیزو, ہمارے نبی علیہ السلام طور سینا پر پہنچے, 2 رکعت نماز ادا کی, یہ دوسری منزل تھی. پھر ہمارے نبی علیہ السلام کا سفر آگے شروع ہوا. براق پر حضرت جبرائیل پیچھے سوار ہوئے اور آگے آپ پہنچے مدائن. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لو, یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے, اس سے ہم گزر رہے ہیں. پھر ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھ کے پھر سوار ہوئے. پھر آپ پہنچے بیت اللحم, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اللہ کی بہت بڑی قدرت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, فرمایا بغیر باپ کے. یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش, فرمایا بغیر ماں باپ کے. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اور جو ماں باپ کی برکت سے ہوتی ہے, فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے. سنت یہ ہے جیسی زندگی ویسی موت, اور قدرت یہ ہے کہ زندگی اچھی گزاری کوئی ادا ناپسند آ جائے, زندگی بری گزاری کوئی ادا پسند آ جائے. ایک ہیروئن کا 27 رمضان کو انتقال ہوا, 27 رمضان کو. تو سب نے ایک بزرگ سے کہا حضرت وہ ہیروئن کا انتقال 27 رمضان کو ہوا. حضرت نے فرمایا جاؤ تم لوگ سب اللہ پہ کیس کر دو, سب اللہ پہ کیس کر دو جاؤ. تو اللہ کی مرضی, بادشاہ وہ ہے, شہنشاہ وہ ہے, ہم تو سب بندے ہیں, اس کے غلام ہیں, اسی کی چلتی ہے. میرے عزیزوں ایک بات اور یاد رکھو, نہ ہم آئے اس دنیا میں اپنی مرضی سے, نہ ہم جائیں گے اس دنیا سے اپنی مرضی سے. یہ درمیانی وقفے میں ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ دنیا کافروں کے لیے تو جنت ہے, اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر بہار ہی بہار ہے, اور اوپر اگر بغیر ایمان کے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے,
قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں، اتنے بجے سونا، اتنے بجے اٹھ جانا، لائٹ نہیں چلے گی، موبائل نہیں چلا سکتے قید خانے میں ویمل وغیرہ نہیں کھا سکتے، بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ جیلر سے سیٹنگ کر لے وہ سب الگ مسئلے ہیں، لیکن بظاہر قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہاں تو کہا یہاں مسلمانوں پر پابندیاں، کیا پابندی؟ فجر کے وقت میں فجر پڑھنے کی، ظہر کے وقت میں ظہر، 5 وقت کی نماز فرض وہ پڑھنے کی۔ رمضان آیا تو کہا روزے رکھنے کے، اور تراویح تو کہا تراویح بھی پڑھنے کی۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے، ایک سجدے پر۔ تو 40 سجدے پر 60,000 نیکیاں ہوئی۔ ہر سجدہ مزے لے کر کرنا چاہیے اور عشق میں ڈوب کر کے کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ کون ہمارے پیچھے لکڑی لے کے کھڑا ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے کے کھاتے ہو کہ نہیں؟ تو تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مولانا تراویح میں دھیان نہیں لگتا، ہاں افطاری میں تھوڑا سا کم کھاؤ، افطاری میں کم کھاؤ، پانی کم پیو، وہ پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ مولانا روزہ نہ لگے اس کے لیے کوئی گناہوں سے بچو، روزہ نہیں لگے گا، گناہ ہوگا تو روزہ لگے گا۔ جھوٹ سے غیبت سے بچو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، روزہ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات۔ افطاری میں آپ کو 2 گلاس پانی پیا ہے، بالکل پیو، میری بات سنو۔ پہلے کھجور کھاؤ، افطاری سے پہلے دعا پڑھنے کی کہ نہیں؟ وہ تو رمضان میں یاد کریں گے نا۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ پڑھ اس لیے نہیں رہا تھا کہ مجھے افطاری کا دسترخوان یاد آ رہا تھا۔ دعا پڑھتے تو افطاری کا دسترخوان یاد آتا ہے نا، وہ شاندار دسترخوان، مزیدار، دھوپ بھی دیکھی ہوئی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، اور ایک طرف ٹھنڈا پانی رکھا ہوا اور مختلف قسم کی چیزیں۔ صورت والے تو پھر وہ بھجیے بھی، پکوڑے بھی، اور سموسے بھی، اور دودھ کا بھی شربت چاہیے، اور پائنیپل کا بھی، اور انگور بھی، اور تربوز بھی۔ ماشاءاللہ ایک شاندار افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا ختم ہی کرنے کا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ ایک مفتی صاحب نے، ایک عورت نے مفتی صاحب کو فون کیا، اور فون پہ مفتی صاحب اتنا جو روئے۔ اس نے پوچھا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں جہاں رہتی ہوں تو مجھے نہ سحری میں کچھ ملتا ہے نہ افطاری میں کچھ ملتا ہے، تو بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب تو جو روئے، اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اور ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی رکعت چلی جاتی ہے، عشاء میں دھیان نہیں لگتا۔ میرے عزیزو، آدھا گلاس پانی پیو شروع میں، افطاری ختم ہو اس کے درمیان پھر آدھا پیو، مغرب کی نماز کے بعد 1 گلاس پی لو۔ ایک دم پیو گے تو سستی آ جائے گی، ایک دم پیو گے تو سستی آ جائے گی۔ تھوڑا سا لمٹ میں کھاؤ، عشاء کے بعد ذرا کھا لینا، ابھی تھوڑا لمٹ میں۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کھانے پینے کی سیزن نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کرنے کی سیزن ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے نبی علیہ السلام بیت اللحم پہنچے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آپ کا 5واں جو اسٹاپ ہوا بیت المقدس پر۔ ہمارے نبی جب بیت المقدس پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، تمام انبیاء موجود، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے موجود۔ حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کو آگے بڑھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء موجود ہیں، آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ تو یوں فرمایا انبیاء کے بھی امام، اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ یوں فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضور کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ فرض نماز نہیں تھی،
چونکہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اب ہمارے نبی کا سفر شروع ہوا معراج والا، اوپر والا۔ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر، چاند تک نہیں، چاند سے تو بہت اوپر ہے پہلا آسمان، اور آج تو کچھ لوگ چاند تک پہنچے تو اتنے خوش ہو گئے۔ ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی نہیں جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے۔ اپنے بچوں کو انگریزی تو پڑھائیں گے، جو چاند تک پہنچ گئے ان کی چیز پڑھائیں گے، اور جس کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ان کی زبان عربی وہ نہیں پڑھائیں گے، نبی کی زبان نہیں پڑھائیں گے عربی، قرآن کی زبان نہیں پڑھائیں گے عربی، جنت کی زبان عربی وہ نہیں پڑھائیں گے۔ لاک ڈاؤن میں احساس ہوا تھا کہ ہر گھر میں ایک حافظ اور عالم ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ اور عالم ہونا چاہیے۔ اب سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا ایک موقع پر ہمارے نبی کے متعلق کہ اے آدم، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے، وقت پر کھانا مل جاتا ہے یہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود شریف پڑھنے کی، ان کی نقل اتارنے کی، سنتوں پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں پر چلیں گے تو ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں عزتیں بھی دے دیں گے، برکتیں بھی دے دیں گے، اور زندگی میں بہار بھی آ جائے گی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے تھے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمان کا سفر ہو گیا۔ اب اس سے اوپر کا سفر، حضرت جبرائیل کے ساتھ ہمارے نبی سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ کہتے بیری کو، اور منتہا کہتے اینڈ کو، بارڈر کو، اینڈ کو، بارڈر کو، کہ نیچے کے جتنے فرشتے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہیں، وہ بندوں کے اعمال لے کر جو اوپر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جو فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک آتے۔ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آتے، نیچے والے فرشتوں کے لیے بھی بارڈر اور اوپر والے فرشتوں کے لیے بھی بارڈر، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول اس سے آگے میں نہیں آ سکتا، تھوڑا بھی اس سے آگے آیا خلاصہ تو میں جل جاؤں گا، یہاں سے آپ جائیے، آپ کا رب آپ کو لے جائے گا۔ اب سفر شروع ہوا آگے کا، کیسے ہوا اللہ جانتا ہے اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ آپ صریف الاقلام پہنچے، قلم کے چلنے کی جگہ جہاں تقدیر اور احکام لکھے جائیں وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں سے جو سفر شروع ہوا، اب ہمارے نبی پہنچے عرش معلیٰ پر، اور ہمارے نبی کا جب قدم پڑا عرش پر، اللہ نے اپنے سارے نورانی پردے ہٹا دیے۔ اب ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا۔ عمر واڑہ والوں سوچو اس وقت ہمارے نبی کی کیا کیفیت ہوگی جب زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، پھل کی جگہ انگلیاں کاٹ دی تھی، یہ ہمارے نبی ڈائریکٹ اپنے اللہ کو دیکھ رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا کیفیت ہے۔ معراج کا سفر ہے۔ اب جب چھوٹا کوئی بڑے سے ملنے جاتا ہے تحفہ لے کر جاتا ہے، اور وہ تحفہ دیتا ہے تو بڑا بھی چھوٹے کو تحفہ دے دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے 3 تحفے اللہ کی خدمت میں پیش کیے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ پاک یہ 3 ہدیے لے کر آیا ہو۔ کون سے تحفے؟
التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں سب کے سب آپ ہی کے لیے۔ اللہ جی میں توحید لے کے آیا ہوں، اخلاص لے کے آیا ہوں، للہیت لے کے آیا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ بھی کروں گا صرف آپ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، میرا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے کروں گا، چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے فعلی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو۔ اب اللہ کو تو توحید بہت پسند۔ ہمارے نبی نے جب اللہ کی تعریف کی، اللہ نے بھی 3 تحفے عطا فرمائے جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک ایھا النبی، علیکہ فرمایا، علیکم نہیں۔ پیارے نبی جی آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ سوال ہوتا ہے ہمارے نبی نے سلام کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو یوں فرمایا حدیث شریف میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ایک مسلمان سے بات ہو رہی ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اب ہمارے نبی تو جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، تو سوال ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے نبی نے سلام کیوں نہیں کیا؟ سلام یہ ایک دعا ہے سلامتی کی، کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے بچائے۔ اور اللہ پاک تو خود ہی سلام ہے، وہ تو خود ہی بادشاہ ہے، وہ تو خود ہی سلام ہے، اس لیے اللہ کو سلام نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمارے نبی نے یہ 3 تحفے اللہ کو دیے۔ اللہ نبی السلام علیک ایھا النبی، پیارے نبی جی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہو۔ ہمارے نبی بہت خوش ہوئے جب اللہ نے سلام کیا۔ ہمارے نبی یہ فرمانے لگے جس کا خلاصہ کہ اللہ جی آپ کا احسان، آپ نے مجھے سلام کیا اور مجھے اب سلامتی ملے گی، خلاصہ یہ ہے، لیکن میں میری امت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ السلام علینا، اللہ اکبر کرے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی مجھ پر بھی ہو، اور کرم اور کر دیجئے کہ میری امت پر بھی سلام ہو۔ ہمارے نبی تو معراج میں جا کر اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، وہاں بھی ہم کو نہیں بھولے۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ زمین کے اوپر رہ کر پیارے نبی کو بھول گئے، ان کا چہرہ پسند نہیں آیا، ان کا لباس پسند نہیں آیا، فجر میں نرم بسترا تو پسند آیا، خدا کے سامنے پیشانی جھکانا پسند نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ اپنے بچے کو ہیرو کا، کرکٹروں کا لباس پہنایا، اسلامی لباس نہیں پہنایا۔ کاش اسلامی لباس میں ہوتے ہیں، محمدی وردی میں ہوتے ہیں۔ سعید انور اور عمران خان دونوں کرکٹر ہیں، تقریباً امریکہ کے ایئرپورٹ سے دونوں آ رہے ہیں، سعید انور کو جانے دیا، عمران خان کو پکڑ لیا، 1.25 گھنٹے تک وہ آفیسر عمران خان سے سوال جواب پوچھتا رہا۔ جب عمران خان باہر آیا، سعید انور سے ملاقات ہوئی، کہا سعید انور تو بھی کرکٹر، میں بھی کرکٹر، تو جس ملک سے کھیلا اسی ملک سے میں بھی کھیلا، کیا بات ہے تجھے جانے دیا مجھے پکڑ لیا؟ عمران بھائی برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، کہا ضرور بتاؤ۔ کہا سعید انور نے عمران بھائی میں نے محمدی وردی پہنی ہوئی ہے اور آپ نے تاجدار مدینہ والی وردی نہیں پہنی ہوئی ہے، میں نے وردی پہنی ہے یار۔ پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہمارے بچے اسکول جائیں تو اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، اور نعوذ باللہ ہم لوگ
مسلمانوں کے نوجوان کا ایک بہت بڑا مجمع غیروں کی وردی میں، اور غیر لوگ کبھی بھی ہماری وردی میں نہیں، نادان مسلمان ان کی وردی میں۔ کتاب یہ نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، 100% کامیابی والا راستہ ہی چھوڑ دیا، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے، وہ ناکامی والا راستہ پکڑ لیا۔ بہاریں کہاں سے آئے، خوشیاں کہاں سے آئے؟ آج ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کے ہو جائے، محمدی وردی میں آ جائے۔ اس وردی کی برکت سے اللہ کتنے گناہوں سے بچا لے گا۔ کون کون طے کرتا ہے اسلامی وردی کے مطابق زندگی گزارے سچے دل سے؟ کسی کو دیکھ کے شرمانا نہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ طے کرتے ہو اپنے بچوں کو پہناؤ گے اسلامی لباس، بڑا ہو کے موت تک اسلامی لباس پہنے گا، اور ابھی سے غیروں والا پہنایا، بڑا ہو کے بھی غیروں والا ہی پہنے گا۔ سب اللہ والے اسلامی وردی میں تھے۔ ہمارے اخلاق تو ایسے ہوں کہ ہم جا رہے ہوں تو لوگ دیکھ کر یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا۔ آج تو ڈرتا ہے، وردی میں آؤں گا تو پتہ چل جائے گا مسلمان ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، پھر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا میں بھی مسلمان ہوں۔ بھائی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہ پاک سے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہ پاک سے بہت بات چیت ہوئی۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو جو تحفہ لے کر بھیجا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہے نماز کا تحفہ۔ اب پورے واقعے کو مختصر کر کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم 5 نماز پڑھیں گے، اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب یہ نماز کا تحفہ لے کر اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے۔ کس چیز کی خوشی؟ کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ چابی جو تھی نا، چابی اللہ کے خزانے کی، وہ مل گئی۔ نماز پڑھو، اپنے مسائل حل کراؤ۔ اس لیے پہلے جب زلزلے آتے تھے نا تو مسجدیں بھر جاتی تھی، اور آج کورونا بھی آ گیا تو سماچار بھر گئے موبائل میں۔ سماچار کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بھائی قبر میں سوال ہوگا، دہلی کے سماچار دیکھے تھے کہ نہیں؟ اتنا بے چین ہے اور سب جگہ کی پریشانی مول رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نماز لے کر آئے، یوں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن۔ ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ ایک موقع پر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ یہ ستون ہٹاؤ، عمر واڑہ کی مسجد گر جائے گی، ہمارے گھر کے ستون ہٹاؤ، ہمارا گھر گر جائے گا۔ دین میں سے نماز کو ہٹاؤ، پورا دین گر جائے گا۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست، ایک بے نمازی کی، پورے گھر کا نہیں کہہ رہے، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ کہ ایک صرف بے نمازی ہو نا جس گھر میں، ایک، اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ جس گھر میں سب کی فجر کی نماز جاتی ہو، اس گھر کی بے برکتی کا، پریشانی کا، بے چینی کا، ڈپریشن کا، ٹینشنوں کا، بیماریوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ پھر ان کا پیسہ جاتا ہے عاملوں کے پیچھے، ڈاکٹروں کے پیچھے، کورٹ کے پیچھے، بے چین، پریشان۔ پیران پیر فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا
اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کے لخت جگر اور حضرت علی کے نور نظر باپ کون؟ تو فرمایا حضرت علی شیر خدا۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب باپ علی ہو، ماں فاطمہ ہو، پھر بچے حضرت حسن اور حضرت حسین ہوتے ہیں۔ پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ درخت کیسا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ پھلدار درخت پر پھل۔ پیران پیر کی عمر 10 سال کی ہے اور ڈاکوؤں کا پورا قافلہ توبہ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پیڑ اچھا ہے۔ کس نے کہا تھا بیٹا چور تو چھپاتے، تو کیوں بتاتا ہے کہ یہاں پیسے ہیں؟ کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ جیسے ماں باپ ویسے بچے۔ ماں باپ کو اللہ کا ولی بننا نہیں، بچے پیران پیر بن جائے اس کے بارے میں سوچتے۔ کتنے اللہ والوں کے پاس ماں باپ آتے ہیں میرے بچوں کے لیے دعا کر دو، اللہ والے کہتے ہیں آپ کے لیے دعا کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، جو ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے دیکھتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں۔ موبائل ماں باپ کو لے کر بیٹھا دیکھتے ہیں تو پورا دن موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے جب کتا بھونکتا تھا تو ہڈی ڈال دیتے تھے چپ ہو جائے، آج بچہ روتا ہے تو ماں باپ موبائل ڈال دیتے ہیں کہ جا تیری صحت بھی برباد، تو کھیلے گا نہیں کودے گا نہیں تو کمزور ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا آج اگر موبائل کو وقت دے گا، بڑا ہو کے دوستوں کو وقت دے گا، ماں باپ کو نہیں دے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو میرے عزیزو ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ دعا مانگے بغیر مسجد سے جانا نہیں، یا پہلے یا بعد میں طے کرتے ہو۔ وقت کم ہو تو 10 سیکنڈ کے لیے بھی یوں کہہ دینا اللہ بہت بڑا گنہگار معاف کر۔ ظہر کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو مجھے اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے میری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہر نماز کے بعد، اشراق کے بعد اشراق کی، چاش کے بعد چاش کی، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز نہیں، نماز چھوٹے گی تو کہا نہیں، نماز کا اہتمام نہ ہماری چھوٹے، نہ ہمارے گھر والوں کی چھوٹے، نہ ہماری اولاد کی چھوٹے۔ تو نماز کیسی پڑھیں گے؟ میں یہاں ہوں اور میرا دل دکان پر، ایسا؟ تو ہم نماز میں ہوں، ہمارا دل اللہ کی طرف، کوالٹی والی نماز ہو۔ اچھا جس کے اندر سے جان نکل جائے اس کو شو روم میں رکھتے ہیں تو دفنا دیتے ہیں۔ تو جس نماز سے جان نکل جائے وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نماز پڑھے اور غفلت کے ساتھ پڑھے۔ ارے کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تمہارے بازو میں کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو جائے تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور کوئی کیفیت ہی نہیں۔ ورنہ دل نہیں لگتا، دل نہیں لگے تو بھی کھڑا ہے۔ ہم دل لگے نہیں لگے اس کے بندے نہیں ہیں، مزہ کے بندے نہیں ہیں، کیفیت کے بندے نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، کوالٹی والا۔ پھر میری بات یاد رکھنا، اگر نماز بن گئی پوری زندگی بن جائے گی۔ پریشانی ختم، بے چینی ختم، گناہوں سے بچنا آسان، زندگی میں بہار، زندگی پر رونق، بچے فرما بردار، عورت فرما بردار، بچے اور عورت دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر گھر میں اچھا لگے گا، باہر اچھا لگے گا، اور کئی نعمتوں سے اللہ نواز دے گا اگر نماز بن جائے گی۔ اس لیے نماز پر محنت کرنا، کرو گے پورا دھیان میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
زبان سے اردو میں مت بولنا ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی. سمجھ میں؟ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی غلطی آئی, وہ آگے چلے گئے. پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اللہ اوپر تھی لوٹا وہ بھولی گیو, گئی اس کی نماز. ان سے رہا نہیں گیا. وہ امام صاحب آگے جا رہے تھے, پیچھے لقمہ دے رہے تھے. وہ کہا اللہ تو بھولی گیو اوپر تھی لوٹا ہوں بھولی گیو تاری نماز گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اب اپنے امام صاحب کا ٹینشن نہیں, چونکہ ان کو گجراتی تو آتی نہیں ہوگی تو ان کو پتہ ہی نہ چلے. امام صاحب گجراتی آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے گجراتی؟ تھوڑا تھوڑا آتی ہے. چلو ابھی ہم لوگ سفر میں گئے تھے, ایک شخص سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کو پوچھا بھائی تیرا نام کیا؟ تو اس نے بڑے مزے لے کر کہا مولانا میرا نام تو شاہ رخ خان. میں نے مذاق میں کہا, میں کہا بھائی سلمان خان کہاں ہے؟ مولانا وہ دودھ نکالنے گیا ہے. سلمان خان دودھ نکالنے گیا؟ میں کہا وہ کون ہے؟ میں کہا میرا بھائی ہے. اچھا ایسا ہے, آپ کا نام شاہ رخ, اس کا نام سلمان, اور خان آپ کی اٹک؟ تو بولے ہاں. اس کو بھی تعجب ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا سگا بھائی ہے, پھر بھی ہنس رہے ہیں. میں مذاق کر رہا ہوں بھائی تیرا نام؟ تو کہتا ہے شاہ رخ خان. میں کہا سلمان خان کہاں ہے؟ کہتا وہ دودھ نکالنے گیا, ابھی رات میں آئے گا. کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. طے کر لو انشاءاللہ دعا کبھی نہیں چھوڑیں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے. اب نماز جاندار بنانی ہو تو وضو جاندار کرنا پڑے گا. وضو اچھا کریں گے. مسواک کا اہتمام, 10,000 والا موبائل ہوتا ہے, 10 روپے والا مسواک نہیں ہوتا. مسواک پابندی سے, مسواک کا اہتمام, کم پانی کا استعمال, سنت کے مطابق وضو. چوتھی بات, مسجد میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو یوں کہنا کہ ساقی تو کہاں جا رہا ہے. آپ اپنے آپ سے کہنا کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے. اپنے آپ سے کہنا کہ تو کسی وزیر اعظم کے وہاں نہیں جا رہا, کلیکٹر کے یہاں نہیں جا رہا, کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہو نا تو اس کے وہاں نہیں جا رہا ہے. یہ سب کے رب کے شاہی دربار میں تو جا رہا ہے. یہ کوئی تو معمولی جگہ میں نہیں ہے. اس کو اہمیت دے, اللہ کی طاقت کو پہچان, اس کی قدرت کو پہچان, اس کی کبریائی کو پہچان. پیدا ہوئے تھے نا جب بھی کان میں یہی کہلوایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کان میں بھی ہے. اور ابھی اذان میں بھی یہی پیغام 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ایک بات یاد رکھنا, دنیا میں 4 طاقتیں ایسی ہیں جو سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے. ایک ہوا کی طاقت, ایک آگ کی طاقت, تیسری پانی کی طاقت, چوتھی مٹی کی طاقت. ہوا کی طاقت تو یہ ہے کہ پورے شہروں کو اڑا کر کے لے جائے. پانی کی طاقت یہ ہے کہ پورے علاقے کو بہا کر اس کا نام نیست و نابود کر دے. اور مٹی کی طاقت یہ ہے کہ پوری عمارت کو اس طرح ڈھسا دے کہ پتہ ہی نہ چلے. اور آگ کی طاقت یہ ہے کہ پورے ملک کو جلا کر کے خاک کر دے. یہ 4 طاقتیں بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے جس کا خلاصہ, اللہ کی طاقت آگ سے بھی بڑی, پانی سے بھی بڑی, ہوا سے بھی بڑی اور مٹی سے بھی بڑی. اب تو کہاں جا رہا ہے؟ انسان کامیابی کو بار بزنس میں تلاش کرتا رہا اور مؤذن بیچارہ کہتا رہا حی علی الفلاح. او دنیا میں کامیابی کو تلاش کرنے والے, آجا تجھے اللہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے تو اللہ کے گھر میں آجا. عورتوں کو چاہیے کہ مصلی پر آ جائے. اور ہم کہتے ہیں مؤذن کو دل کی زبان سے کہ تو جتنی بھی جلدی اذان دے دے, جماعت کا وقت دیکھ کر ہی آئیں گے. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے, ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ 4 بات ذرا آپ دہرا دو, میں بھی نیت کر لوں, آپ لوگ بھی نیت کر لو, تو پھر انشاءاللہ ہم مجلس کو ختم کرتے ہیں. پہلی بات
وضو مسجد میں آئیں گے تو اپنے آپ سے کیا کہیں گے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں بڑے ادب کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ کتنے مسجد میں گانے کی رنگ ٹون بجتی ہے یار، دل بے چین ہو جاتا ہے، گانا بجتا ہے۔ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا اور اس کا سب اللہ سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سامنے ہوں گے، اور باری آتے آتے اگر یہ آیا کہ تو مسجد میں گیا تھا اور وہاں گانا بجا تو اور جلال آ گیا نا، برباد ہو جائے گا، برباد ہو۔ گانے کی رنگ ٹون ہی نہ رکھو، یہ گانا تو سیدھا موت کے وقت اٹیک کرتا ہے، سیدھا موت پر اٹیک، یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ابھی فرمانے لگے، ابھی حیات ہے، کہ 30 سال تک میرے باپ کی تہجد نہیں گئی، 30 سال تک، اتنے بڑے تہجد گزار۔ انتقال کے وقت، وہ تو شیخ الحدیث ہے وہ بزرگ، انتقال کے وقت انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے، بیٹا ہم جب بہت چھوٹے تھے نا، اس وقت نماز پڑھنے جاتے تھے، مسجد دور ہوا کرتی تھی، تو سرکش والے آتے تھے تو کچھ گانے کی آواز آتی تھی ان کی، اب ہم راستے میں جاتے تھے تو وہ گانے کی آواز آتی تھی، وہ ابھی مجھے موت کے وقت اس کا اٹیک ہو رہا ہے، وہ سب بات سامنے آ رہی ہے۔ 30 سال سے جن کی تہجد نہیں جا رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہ اس کی ڈر لگ رہا ہے، یعنی گانے سے بہت بچنا اس سے۔ اور آج کا ہمارا نوجوان رنگ ٹون پہ گانے رکھتا ہے، کتنے لوگوں کو فون کرو تو گانے کا آواز آتا ہے۔ ایسا اللہ کو ناراض کر رہا ہے، خود کی بھی آخرت برباد، سامنے والوں کی بھی برباد کرنے کی سوچ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پہلی چیز مسجد میں آئے ادب سے، دوسری چیز وضو کرے اچھا، تیسری چیز نماز پڑھے کوالٹی والی، اور چوتھی چیز اللہ سے بھیک مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔